لکھا میری تدبیر نے تقدیر کا، یوں ورق لکھا میری تدبیر نے تقدیر کا، یوں ورق لکھا میری تدبیر نے تقدیر کا، جاری او ساری کرم ہے آسمان پیر کا، جاری او ساری کرم ہے آسمان پیر کا، اور دو گھروں میں آنے جانے سے ملی عزت مجھے، ایک خدائے پاک کا گھر دوسرا شبیر کا، ایک خدائے پاک کا گھر دوسرا شبیر کا۔ درود بھیجے پر محمد والے محمد پر۔ چار میں سے اور دیکھیں گے۔ ظلم نے جس دم گلوئے حق پہ خنجر رکھ دیا، ظلم نے جس دم گلوئے حق پہ خنجر رکھ دیا، زیر خنجر شاہ نے سجدوں کا لشکر رکھ دیا، زیر خنجر شاہ نے سجدوں کا لشکر رکھ دیا، اور صبر کی معراج کو حق نے دیا نام حسین، اور وفا کا نام عباس دلاور رکھ دیا، اور وفا کا نام عباس دلاور رکھ دیا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ آخری دو چار میں صرف، اس کے بعد آپ کو زحمت ہوگی انشاءاللہ۔ بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہر کا بیان، بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہر کا بیان، منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زبان، اور منہ بند کرے کوئی شبیر نے راہب
بیٹے نے راہب کو بیٹے تو دیے ساتھ، نبیوں کی عطا اور ہے، سرور کی عطا اور نبیوں کی عطا اور ہے۔ لے جائیں گے ہم پر چمے عباس وہاں تک، لے جائیں گے ہم پر چمے عباس وہاں تک، سنتے ہیں ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں، اور سنتے ہیں ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں، اور گھر فاطمہ زہرا کا جس نے بھی جلایا، گھر فاطمہ زہرا کا جس نے بھی جلایا، نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں، اور نکلے گا انہی لوگوں کی ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا، ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا، شبیر کی ماں اور ہے، عباس کی ماں اور، شبیر کی ماں اور ہے، عباس کی ماں اور۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ آئی بھائی پڑھو۔ ایک مرثیے کے کچھ بند پیش کروں گا کہ میدان میں عباس سے دلاور کی ہے آمد، وہ سب کہتے ہیں کرار کے دلبر کی ہے آمد، ہے شور ہر ایک صف میں کہ صفدر کی ہے آمد، یہ اور کی آمد نہیں ہے در کی ہے آمد، ایک دم میں الٹ دے گا ورق فوج کی صف کا، رخ ہے سوئے دریا خلف شاہ نجف کا، غفار امام زمن آتا ہے خبردار، بازو حسین و حسن آتا ہے خبردار، لڑنے کو بڑا تیغ زن آتا ہے خبردار، اور ابن شہ خیبر شکن آتا ہے خبردار، غصے میں ہے غازی ناجل سر سے ٹلے گی، کانپے گی زمین آج وہ تلوار چلے گی، لشکر میں یہ غل تھا کہ وہ غازی نظر آیا، دی پرور و ابرار و نمازی نظر آیا، بازو شہنشاہ حجازی نظر آیا، اور بجلی سا تڑپتا ہوا تازی نظر آیا، لرزا ہوا اندام شجاعان عرب کو، آمد اسد اللہ کی یاد آ گئی سب کو،
گھبرا کے بڑھا خود بسر سعد بدن جام، عباس سے کی عرض کہ اے صاحب سمسام، سن لیجئے کچھ شام کے حاکم کا ہے پیغام، پر آپ تک آتے ہوئے تھراتے ہیں اندام، اور جھنجلائے ہوئے شیر سے اندیشہ ہے جہاں کا، میں چند نفس آپ سے طالب ہوں اما کا۔ کچھ سوچ کے کہنے لگا یہ ظلم کا بانی، سچ ہے کہ بچے گا نہ ید اللہ کا جانی، پر آپ گواتے ہیں ابس اپنی جوانی، کوئی تو رہے خلق میں حیدر کی نشانی، غصے کے نہ اندھو کے نہ تیش کے دن ہیں، راتیں ہیں یہ آرام کی یہ عیش کے دن ہیں۔ یہ سنتے ہی تھرانے لگا شیر کا اندام، غصے کے سبب سرخ ہوئی چشم سے آفام، قبضے کو جو دیکھا تو لرزنے لگی سمسام، فرمایا کہ ظالم مجھے دیتا ہے یہ پیغام، شاید نہیں آگاہ تو میرے جد و پدر سے، ایسا ہوں کہ پھر جاؤں گا زہرا کے پسر سے، جنگل میں جو بنائی نہ کچھ خوف کے مارے، ٹھہرے نہ قدم شیر ہرن ہو گئے سارے، آہو جو تو شیروں میں تو چیتوں میں چکارے، اور گھبرا کے درندے یہ پرندوں سے پکارے، شیطان پسر سعد کی گردن پہ چڑھا ہے، ارے بھاگو پسر شیر خدا رن پہ چڑھا ہے، لو حملہ کنا ہوتے ہیں عباس علمدار، لو جعفر تیار ہوئے جنگ کو تیار، لو حضرت حمزہ نے کیا فوج کو مسمار، لو غزوہ خیبر پہ چلے حیدر کرار، اور ٹھہرے نہ قدم فوج میں ہلچل پڑی آخر، لو تیغ و چمکی صف اول ہوئی آخر، تھا چار طرف شام کے لشکر میں تلا تم، آندھی سے ہو جس طرح سمندر میں تلا تم، برپا تھا جب فوج ستم گر میں تلا تم، وہاں بیر میں ہلچل دی ادھر بر میں تلا تم، تھا شور کے لشکر کی بھی کثرت میں کمی ہے، رٹ ٹوٹی ہوئی کشتی کہیں طوفان میں تھمی ہے، ہر غول میں غل تھا کہ بلا آتی ہے بھاگو، رکنے کی نہیں سیل فنا آتی ہے بھاگو، برق غضب رب اعلیٰ آتی ہے بھاگو، تلوار نہیں سر پہ قضا آتی ہے بھاگو، ڈر جس کا لگا رہتا ہے دن رات یہی ہے، اے بے قدر و مرگ مفاجات یہی ہے، دکھلا کے گلے زخم بدن سے نکل آئی، شمشیر قضا تھی کہ چمن سے نکل آئی، ہمراہ لیے روح کو تن سے نکل آئی، اور شب سے جو پڑی سر پہ تو سن سے نکل آئی، سرکش تھا تکبر سے جب افلاک پہ سر تھا، جھپکی تھی ادھر آنکھ ادھر خاک پہ سر تھا، ڈر کر کوئی لشکر کا نشان چھوڑ کے بھاگا، شہزور ہر ایک گرز گرا چھوڑ کے بھاگا، شمشیر و سپر کوئی جوان چھوڑ کے بھاگا، اور کوئی صفت تیر کما چھوڑ کے بھاگا، اندام سے ٹپکی جو ذرا دام سے چھوٹا، غل تھا کہ ہرن پنجے زرغام سے چھوٹا، غل تھا کہ ہرن پنجے زرغام سے چھوٹا۔ ایک نعرے صلوات۔ اللهم الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات محمد علیہ. قرآن مجید کے اس چھوٹے سے سورہ شرح بھی کہتے ہیں، سورہ علم نشرح بھی کہتے ہیں. اس سورہ کی 2 آیتیں جس میں تاکیداً ایک مطلب بیان کیا گیا ہے، وہی در حقیقت آیت مقصود ہے جس کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے. کل آپ کی خدمت میں چھوٹے سوروں کے بارے میں کچھ عرض کیا، لیکن ایک تقاضا کرنا تھا جو نہیں کر پایا، بھول گیا. انسان کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انسان کو انسان اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھولتا ہے. نسیان سے انسان کا رابطہ رکھا ہے، البتہ انس سے بھی انسان کہا جاتا ہے. انس یعنی چونکہ ایک دوسروں سے محبت کرتا ہے، ایک دوسروں سے قریب رہتا ہے، ایک دوسروں سے انس رکھتا ہے انسان. اب یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ اگر وہ انس نہ رہ جائے تو پھر انسان بھی نہیں رہ جائے گا. اگر ان سے مانا جائے تو انس ہونا انسان میں ضروری ہے، اور اگر اس معنی میں لیا جائے کہ انسان بھول جاتا ہے تو ایک صلوات اور پڑھیں حضرت. کتنا لگے؟ اتنے ساری چیزیں میں کہاں لگاؤں بھائی؟ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے انسان کے لیے کہ انسان بھول جاتا ہے. اگر نہیں بھولے تو اپنے گناہ بھی نہیں بھولے، اپنے جرائم بھی نہیں بھولے، اور گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ اس کے اوپر پڑے کہ ان گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ کو جیسے ڈپریشن کا شکار ہو جائے، مشکلات کا شکار ہو جائے، کمپلیکس کا شکار ہو جائے، طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں، حتیٰ بعض لوگ جان بھی اپنی دے بیٹھے. یا اگر نہیں بھولے تو دشمنیاں نہ بھولے، نفرتیں نہ بھولے، لڑائیاں نہ بھولے. اس کے نتیجے میں بہت سارے سماجی اور سوشل مشکلات بہت ساری پیدا ہوتی ہیں. لہذا بہرحال انسان ہے. میں کل یہ عرض کر رہا تھا، جو کہنا بھول گیا وہ یہ تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، اگر ہم یہ تقاضا آپ سے نہ کر پائیں کہ قرآن کے بڑے بڑے سوروں کو سارا مطلب ذہن میں رکھیں، تو ان چھوٹے چھوٹے سوروں کو جو آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں، آسانی سے ان کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے. اور ان سوروں میں ایک سوروں میں کئی ہمارے زندگی کے اہم مسائل حل کیے گئے ہیں. اعتقادی مسائل، سماجی مسائل، فکری مسائل، اخلاقی مسائل. خاص کر یہ آخری جز کے جو سورے ہیں اس میں اعتقادی مسائل بہت زیادہ حل کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ سورے سب زیادہ تر مکے میں نازل ہوئے، اور مکے میں پہلے جو ان کی اعتقادی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا، ان اعتقادی بنیادوں کے اوپر پھر دیگر تعمیرات ہو سکتی ہیں، اخلاقی تعمیرات اور سماجی تعمیرات. اگر اعتقاد ہی انسان کا صحیح نہیں ہے تو پھر بہت ساری چیزیں کھوکھلی ہو کر رہ جاتی ہیں. تو وہ صرف مکے والوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہماری بھی ضرورت ہے، وہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر مومن کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے. یوں نہیں تھا کہ مکے والوں کے لیے وہ سورہ نازل ہو گیا پھر منسوخ کر دیا گیا، اب اس کے بعد میں ضرورت نہیں رہے گی. نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ
مکے میں جو جہالتیں تھیں وہ اس زمانے کی جہالتیں تھیں، لیکن آج کی جہالتیں بہت ماڈرن جہالتیں ہیں۔ تو آج کی ماڈرن اخلاقی مشکلات تھیں، سماجی مشکلات تھیں، اعتقادی مشکلات تھیں، لیکن ایک محدود جگہ پہ محدود حد تک تھیں۔ ان کے اندر کچھ قدریں بھی پائی جاتی تھیں، جیسے مہمان نوازی، جیسے وعدوں کو وفا کرنا، جیسے شجاعت، جیسے بہادری، بہت ساری چیزیں قدریں بھی تھیں، لیکن کچھ دوسری مشکلات بھی تھیں۔ لیکن بعض ہمارے بزرگوں کے بقول، رہبر انقلاب کے بقول، کہ آج ہم ماڈرن جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ماڈرن جاہلیت میں پھر ماڈرن طریقے سے سب جہالتیں سامنے آئی ہوئی ہیں، جس کو ہم ایک طرف سے جہالت کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان عربوں کی بھی یہی مشکل تھی کہ وہ جاہلیت کا کام بھی کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اور اس پہ فخر بھی کرتے تھے۔ فخر کرتے تھے، اپنے مردوں پہ جا کے فخر کرتے تھے، اپنے جنازوں پہ جا کے فخر کرتے تھے، اپنی لڑائیوں پہ فخر کرتے تھے، اپنی بد اخلاقیوں پہ فخر کرتے تھے۔ اور وہ کام جو بہت محدود پیمانے پہ وہ کرتے تھے، آج وہ بڑے پیمانے پر، عالمی پیمانے پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انتہا ہے اور اس پہ فخر کیا جاتا ہے۔ انتہائی بد اخلاقی عالمی طور پر، حکومتی طور پر بدترین بد اخلاقیوں کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ انسانوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے، نابود کر دیا جاتا ہے، ملکوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں ملک میں ایسا کیا اور فلاں ملک میں ایسا کیا۔ بہانے یہ کرتے کہ ہم نے وہاں پر جمہوریت قائم کر دی، اور ہم نے نہیں معلوم کیا کیا ڈرامے جو ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو کچھ چھپا ہوتا ہے وہ نظروں کے سامنے ہے۔ تو یہ ماڈرن جاہلیت ہے۔ ماڈرن جاہلیت کا ایک نمونہ پہلے شاید کبھی یہاں نہیں معلوم کسی مجلس سے پیش کیا ہے کہ ماڈرن جاہلیت کا ایک نمونہ ہے کہ عرب، اس زمانے کے جاہل عربوں میں 10-20 لوگوں نے اپنی بچیوں کو دفن کر دیا یا مار دیا۔ ہزاروں میں نہیں تھا یہ معاملہ، ہزاروں میں نہیں تھا کہ سبھی جا کے اپنی بچیوں کو مار دیتے تھے، سبھی دفن کر دیتے تھے، سبھی زندہ۔ 10-20 لوگوں نے ایسا کیا۔ نام تو تاریخ میں چند لوگوں کو صرف آیا ہے، چلو ہم اس کو اور مان لیتے ہیں کہ چند لوگوں نے اور ایسا کیا ہوگا۔ 10-20 لوگوں نے ایسا کیا، لیکن آج کی ماڈرن جاہلیت میں چند سال پہلے کا یہ ڈیٹا تھا کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو الٹرا ساؤنڈ کرا کے ماں کے شکم میں مار دیا۔ 3 کروڑ لوگ، 10-20 نہیں، 3 کروڑ لوگوں نے۔ اور ابھی تک وہ نہیں معلوم کتنی تعداد بڑھ چکی ہوگی۔ کسی سے دن پھر فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے، اور شاید مجھے سارے ملکوں کو تو نہیں معلوم، لیکن کئی سارے ملکوں کو جہاں ہم جانتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی قانونی طور پہ منع نہیں ہے کہ سونوگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کرا کے بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے تیاری کرتے ہیں۔ 3 مہینے بعد، 3.5 مہینے، 4 مہینے بعد سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے شکم میں جو بچہ ہے وہ کیا ہے، اسی اعتبار سے خوش ہوتے ہیں، نام رکھتے ہیں، بیٹی ہے تو بیٹی کا نام رکھتے ہیں، بیٹا ہے تو بیٹے کا نام رکھتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ قانونی طور پر جرم ہے، لیکن جرم ہونے کے بعد آج ماڈرن جاہل لوگ پیسے دے دے کر معلوم کر کے بچیوں کو مار دیتے ہیں ماں کے شکم میں۔ ماڈرن جاہلیت، وہ بھی سینکڑوں میں نہیں، وہ بھی ہزاروں میں نہیں، وہ بھی لاکھوں میں نہیں، وہ کروڑوں میں۔ کہ اگر آپ اس پورے ملک کے ایک ایک اسٹیٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو کہ ہر اسٹیٹ میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد کم، اور کہیں پہ یہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، یعنی کافی زیادہ فرق ہے۔ مثلا اگر 1 لاکھ لڑکے ہیں، لاکھوں میں 10 لاکھ میں فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے علم سے جہالت سیکھی ہے۔ علم ملا ہے، ذہن میں علم ہے، عمل میں جہالت ہے، اور اپنی جہالت پہ فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو ایسی ماڈرن جاہلیت کے دور میں بھی قرآن کے ان سوروں کے ذریعے سے زندگی کے راستے ڈھونڈے۔ پڑھیں یہ چھوٹے سورے، آپ لوگ، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، بیٹیاں، سب اگر بہت بڑے بڑے سورے اس کے پیغامات نہیں لے سکتے تو ان چھوٹے چھوٹے سوروں کو پڑھ لیں، ان کے کچھ پیغامات اپنے ذہن میں رکھیں، اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔
اور سے زندگی کے طریقے سیکھیں۔ البتہ ہمارا موضوع ابھی فی الحال قرآن نہیں ہے، اور موضوعات ہو چکے۔ اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ حسینیت راہ نجات ہے، کہ حسینیت سے بھی ہم حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے فقط جنت نہیں دیں، فقط حوریں نہ ڈھونڈیں، فقط کوثر و سلسبیل نہ ڈھونڈیں، حسین ابن علی سے زندگی کا طریقہ ڈھونڈیں۔ آج کی ظالمانہ دنیا میں حسین ابن علی سے راہ زندگی، طریقے زندگی، طرز زندگی، زندگی کا ہنر، زندگی کا انداز یہ سیکھیں، ہے نا؟ امام نے خود ہی فرمایا کہ لکم فی اسوہ، لکم فی اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ عمل ہے۔ وہی جملہ، وہی مطلب جو قرآن نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مکے والوں کے لیے، یہ نہیں کہ صرف مدینے والوں کے لیے، یہ نہیں کہ آج سے 14 سال پہلے والوں کے لیے، بلکہ جس طرح جتنی زیادہ جاہلیت بڑھتی جائے گی، علم کے سائے میں جاہلیت بڑھتی جائے گی، جتنا ظلم بڑھتا جائے گا، جتنا ستم بڑھتا جائے گا، جتنی سماجی تبعیض اور ڈسکرمنیشن بڑھتا جائے گا، ہے نا؟ کہ آج ہمارے ملک کو اس کی کتنی زیادہ شدید ضرورت ہے۔ میں پہلے کبھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن کی صرف ایک آیت کا میسج اپنے ملک کے لوگوں تک پہنچایا ہوتا تو آج 21ویں صدی میں لوگ جرأت نہیں کرتے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ پھر وہی جاہلانہ ڈسکرمنیشن لایا جائے، پھر وہی بھید بھاؤ، پھر وہی تبعیض، پھر وہی اوپر اور نیچے کے لوگ، پھر وہی نیچے کے لوگوں کو نیچے سے نیچے کرنا، غریب لوگوں کو غریب سے غریب ہونے دینا۔ ابھی افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پڑھے لکھے جوان، وہ جوان کوئی بھی ہوں، وہ جوان کسی بھی مذہب کے ہوں، پڑھے لکھے جوان 10 گھنٹے بائک پر وہ آ کر بڑی بڑی کمپنیوں کے سامان ڈھو ڈھو کے لفٹوں میں گھر گھر پہنچاتے ہیں، اور شدید محنت کرنے کے بعد ان کو زندگی میں مہینے میں 20، 22، 15، 18 ہزار تاکہ کسی طرح سے زندگی کا گزارا ہو سکے، اتنا ہوتا ہے۔ اور بڑی تعداد میں دکانیں سب بیکار ہوتی جا رہی ہیں کہ سب کو غلام بن کے رہنا ہے، سب کو چند کیپٹلسٹ لوگوں کا غلام بنانے کے لیے یہ پورا سسٹم، عالمی سسٹم ہے، یہ پورا عالمی سسٹم ہے، یہ عالمی جہالت ہے، یہ عالمی ڈسکرمنیشن ہے۔ اور 3-4 سال بائک چلاتے چلاتے ان کی ریڑھ کی ہڈیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ جب وہ بیچارے کچھ پیسہ کما کے شادی کرنے کے لائق ہوتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی تو ختم ہو چکی ہے پہلے ہی سے، اور طرح طرح کی مشکلات پہلے ہو چکی ہیں۔ مغربی اگر تھوڑا سا زیادہ پیسہ چاہیے، تھوڑا سا زیادہ کمائی کر لو تو کیا کرنا ہے کہ یورپ کی کمپنیاں، مغرب کی کمپنیاں، امریکہ کی کمپنیوں میں رات بھر کمپیوٹر کے اسکرین کے سامنے اپنی آنکھیں لگائے بیٹھے رہو، 10 گھنٹے کام کرو، اور 10 گھنٹے کام کر کے جب تھوڑے سے پیسے لے کے زندگی کے لائق بنو تو پیسے کے اعتبار سے زندگی کے لائق ہو گئے، لیکن سائیکولوجیکل لحاظ سے زندگی سے بیکار ہو گئے، نہیں رہ گیا۔ یہ عالمی ظلم ہے، اور اس عالمی ظلم میں بھی اگر راہ نجات ڈھونڈنا ہے تو راہ نجات کہاں پر ہے؟ حسین ابن علی صرف اس زمانے کے یزید کے مقابل میں نہیں کھڑے ہوئے تھے، حسین ابن علی آج کے یزیدوں کے مقابل میں کھڑے ہونے کی طاقت بھی دیتے، یعنی راہ نجات دیتے ہیں۔ حسینیت راہ نجات، حسینیت نجات دینے کے لیے، حسینیت سب کو نجات دینے کے لیے۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے جملہ رسول اللہ پہلے ہی فرما کے گئے تھے کہ حسین نجات کا سفینہ ہے۔ سفینے کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے، شاید آج نہیں ہو پائے گی، فرصت نہیں ہو پائے گی، لیکن وہ حدیث جس کا ہم نے کل وعدہ کیا تھا، کوشش کرتے ہیں وہ حدیث تو آپ کے سامنے پیش کر دے، ہے نا؟ خوبصورت حدیث ہے، کل والی حدیث یاد ہے؟ ہاں، اب دیکھیں ہماری باتیں بھلا دیں، مسئلہ نہیں سب بھلا دیں، لیکن اگر ایک آدھ حدیث پڑھ لی جائے، ایک آدھ آیت پڑھ لی جائے تو کوشش کرے کہ وہ آیت تو یاد نہیں ہوگی لیکن اس کا مطلب ذہن میں رہے، ایک آدھ حدیث پڑھی جائے تو اس کا مطلب ذہن میں رہے، کوئی دعا پڑھی جائے تو اس کا مطلب ذہن میں رہے۔ کل سے ہم آگے بڑھ گئے تو پھر اسے دہرانا نہیں چاہتے، لیکن اس پہ آپ زیادہ سوچیں گے، وہ پورے ایک اشرے کا موضوع ہے،
پورے ایک اشرے کے موضوع ہے جو کل دعا پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے میرے اللہ ہمیں تمام چیزوں کو ویسا ہی دکھا کہ جیسی وہ ہے۔ یہ میں دہرا رہا ہوں تاکہ اگر آپ کے ذہن سے نکل گئی ہو تو پھر اس کو تاکید ہو جائے گی۔ اور انسان فلسفہ نہ بھی پڑھا ہو لیکن اگر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر چیز کو اس کی حقیقتوں کے ساتھ دیکھنا شروع کر دے، تو کوئی بھی فلسفے کی کتاب نہیں پڑھا ہو لیکن اس کے پاس فلسفہ ہو گیا، جو فلسفے کا کام ہی ہے کہ حقیقت کو دیکھنا، وجود کی حقیقت تک پہنچنا۔ فلسفے کے جو مسائل ہیں وہ پہلے زمانے میں کم تھے، پھر ملا صدرہ نے اس کو بڑھا کے بہت زیادہ مسائل کیے۔ وہ مسائل اگر ہم نہ بھی جانیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زندگی کی حقیقتوں کو اگر ہم جاننا سیکھ لیں اور زندگی کے مسائل کو ویسا ہی دیکھیں جیسی وہ ہے، جیسے وہ مسائل ہیں، ہے نا۔ اور اسی سے یہ بات آگے بڑھی تھی کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ان حقیقتوں کو دیکھنے کے لیے، حقائق کو دیکھنے کے لیے ہم نے جو آپ کے سامنے موضوع رکھا ہوا ہے، اور موضوع میں بھی ہمیں حقیقت دیکھنا ہے۔ یہاں پہ کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی بہت ایموشنل طریقے سے آپ کو بلیک میل نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی کوشش یہ رہے گی، اختیار ہے انسان کو سوچنے کا، سمجھنے کا، فکر کرنے کا، لیکن موضوع پر ہمیشہ توجہ رہے کہ کربلا راہ نجات ہے، حسین ابن علی راہ نجات ہیں۔ حسینیت ہماری نجات کے لیے ہے، حسینیت صرف ہماری نجات کے لیے نہیں بلکہ پوری بشریت کی نجات کے لیے ہے۔ تھوڑا سا اشارہ ہم آخر میں اگر کر سکیں، لہذا وہ حدیث جو اس کے ایک دو کلمہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن تھوڑا اور اس کے بعد تک کے موضوع کو دیکھیں، ایک طولانی حدیث ہے، مفصل، بہت ہی مفصل حدیث جب کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھبرانے لگے کہ پوری مفصل حدیث ہم پڑھ بھی لیں گے، یہاں پر اتنی بڑی ہے کہ اس کو پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ اس حدیث سے ایک جملہ نکالا گیا ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے محرم کی مجلسوں میں، وہ ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ وہ استفادہ کیا گیا ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے، یہ جملہ 11ویں صدی سے پہلے کسی کتاب میں اس طرح سے نہیں آیا ہے، لیکن جو مفصل حدیث ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے۔ اور میں تبرک کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے موضوع، چونکہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہماری اور آپ کی حیثیت نہیں ہم کہیں، لیکن یہ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صرف اس لیے فرما کے نہیں گئے کہ ممبر پر آ کر اس کا ہم ذکر کر لیں تاکہ اس سے نیچے میں تھوڑا سا ثواب مل جائے، اور یہ کہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے تھے اور جا کے فرشتوں کے سامنے پیش کرے کہ ہم نے اتنے فضائل بیان کیے تھے اور ہمارے سامعین نے اتنے فضائل سنے تھے، تو لاؤ اس کا بدلہ دو اس کا ثواب جلدی جلدی اس کا ذخیرہ دو۔ اس لیے حدیث نہیں ہے، یہ حدیث اس لیے ہے کہ راہ حسین ابن علی میں ہم نجات ڈھونڈیں، اور یہ پھر کل کے جملے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں نجات ڈھونڈ لیں تاکہ آخرت میں نجات ملے، کہ دنیا آخرت کا سارا انحصار اس دنیا پر ہے۔ آخرت میں انسان اسی دنیا کے نتیجوں کو دیکھے گا، الگ سے کچھ نہیں دیکھے گا، بلکہ یہی پلٹ کے آئے گا، یہی سب حاضر ہوگا۔ قرآن کے لفظوں میں یہی سب محاضرہ، یہی سب حاضر ہوگا، یہی پلٹ کے آئے گا۔ رسول اللہ کی جو حدیث کل آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اسی مزرعہ سے جو نتیجہ نکلنے والا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، تو مزرعہ یہی ہے، کھیتی یہی ہے، اسی کھیتی کا پھل ہوگا۔ تو کھیتی سے مراد چند صرف اعمال نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم عقیدے کے طور پر، ایمان کے طور پر، دین کے طور پر، عمل کے بھی طور پر عزاداری کرنے کے لیے آئے ہیں، 10 دن عزاداری کر رہے ہیں، بعض اور کو اور توفیق کو اور کر رہے ہیں، تو وہ سب بھی کیا ہے؟ وہ سب بھی اس دنیا کو اس طرح سے ہمیں اس عزاداری کے ذریعے سے آمادہ کرنا ہے کہ وہ ہماری آخرت کو بھی بلند و عظیم و روشن کر دے اور اچھے نتیجوں کا باعث بنے۔ اور وہ کب ممکن ہے؟ جب پہلے یہ کہ انسان بنیادی طور پر اس یقین کی منزل تک پہنچ جائے۔ یہ خیالی چیزیں تو نہیں ہیں، یہ خطابت کی چیزیں تو نہیں، یہ تو رسول اللہ نے
حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے بہت بچپن تھا جب یہ روایت بیان کی جا رہی ہے. یہ ابی ابن کعب سے روایت ہے، یعنی روایت تو امام موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لیکن امام موسیٰ علیہ السلام نے پورا مطلب جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کے پاس ابی ابن کعب، یہ صحابی ہے، رسول اللہ کے نام سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہوا ہے، کم لوگوں نے سنا ہوا ہے، اور چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے. ایک بہت بڑے صحابی ہیں، قرآن کے رائٹر ہیں، یعنی قرآن لکھنے والوں میں سے بہت معتبر نام ہے. چند لوگ جو قرآن لکھتے تھے، اب ظاہر سب سے عظیم نام، سب سے معتبر نام کس کا ہے؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. جی ہاں، احسنتم، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. لیکن امیر المومنین کے علاوہ اور بھی چند اصحاب تھے جو بہت ہی سنجیدگی سے اس مسئلے کو سمجھتے تھے اور بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیے ہوئے تھے. آیتوں کو یاد کرتے تھے، آیتوں کو لکھتے تھے، آیتوں پر تاکید کرتے تھے، آیتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. ابی ابن کعب ایک ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ، یعنی پوری اپنی زندگی انہوں نے وقف کر رکھی تھی قرآن کی درس کے لیے. لوگ اکٹھا کر کے قرآن کا درس دیا کرتے تھے، پڑھاتے رہتے تھے، حفظ کیے ہوئے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سناتے تھے، قرآن لکھتے تھے، قرآن لوگوں تک پہنچاتے تھے. زندگی کو وقف کیا تھا، رسول اللہ کی زندگی سے سیکھا تھا رسول اللہ. اور اب یہ بھی نہیں تھا کہ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں تو بس بھیا آپ مسجد میں رہو اور کسی مدرسے میں رہو. نہیں، رسول اللہ کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں بھی حاضر رہے. جنگ بدر میں حاضر رہے، جنگ احد میں حاضر رہے، جنگ خندق میں حاضر رہے، جنگ طائف تک کی تقریباً تمام اہم جنگ مطلب یہ ہوتا تھا کہ کچھ جنگیں ایسی ہوتی تھیں جس میں 15 لوگوں کو رسول اللہ بھیج دیتے تھے، 25 لوگوں کو بھیج دیتے تھے، 100 لوگوں کو بھیج دیتے تھے، تو اس میں بہرحال سب لوگ نہیں ہوتے تھے. سپہ سالار الگ الگ معین کرتے تھے. جو امیر المومنین بھی بہت ساری جنگوں میں نہیں جاتے، جو ضرورت نہیں تھی. اگر اس کو ایک چھوٹے سے قبیلے کو کچھ سمجھانے کے لیے جانا ہے، اور جنگ ہوتی بھی بہت ساری ایسی جنگیں تھیں جو جنگ ہوتی بھی نہیں تھی. پچھلے سال ماہ رمضان میں یہ موضوع تھا پورا 10 دن کا. ایک مطلب تھا جو بہت ضروری تھا، اس وقت بیان کیا گیا تو بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن اس کی ضرورت کبھی کبھی اور بھی محسوس ہوئی. کہ میں بریکٹ میں آپ کے سامنے بھی جلدی سے عرض کر دوں کہ رسول اللہ کی جتنی بھی جنگیں تھیں وہاں مقصود جنگ کرنا نہیں تھا، لوگوں کی ہدایت کرنا تھا، لوگوں کو نصیحت کرنا تھا، لوگوں کو ان کے سرداروں نے، ان کے حاکموں نے جو لوگوں کو حق کی راہ پہ آنے پہ روک رکھا تھا ان رکاوٹوں کو دور کرنا تھا. کبھی دھمکی کے ذریعے سے، کبھی تھوڑا سا لشکر بھیج کے. تو بہت ساری جنگ ہوتی بھی نہیں تھی، اور جو جنگ ہوتی بھی تھی تو وہ جنگ عام طور سے ذہنوں میں یہ تصور ہے، حتیٰ پڑھے لکھے لوگوں کے، حتیٰ بعض وقت نے طلاب کے درمیان میں مسئلہ رکھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی اتنی ساری جنگ تھی، اس میں کتنے لوگ دونوں طرف سے، دونوں لشکر سے مارے گئے ہوں گے. تو تصور کیا ہے عام طور سے ذہنوں میں؟ اب دیکھیں ابی ابن کعب سے یہ بات آ گئی ہے، یہ ضرورت نہیں تھی اتنی زیادہ، لیکن کیونکہ لوگوں کے ذہن میں غلط تصور ہے اس لیے میں نے جان بوجھ کے یہ بات عرض کی. آپ خود اپنے ذہن میں لائیں، بتایا نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے ذہن میں آپ لے آئیں کہ آپ تصور کیا ہے ذہنوں میں. رسول اللہ نے مثلا 82 جنگیں اگر لڑیں، وہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ کس کو جنگ مانا جائے، کس کو جنگ نہ مانا جائے. کسی نے 82، کسی نے اس سے کم، کسی نے اور بھی کم، کسی نے اور بھی کم ذکر کیا ہے. جتنی بھی جنگ ہے تو اتنی ساری جنگوں میں 10 سال کی مدت میں جو پہلی ہجرت سے لے کر کے 10ویں ہجری تک ہوئی ہے، پہلی ہجری سے 10ویں ہجری تک، اس میں کتنے لوگ عام طور سے مرے ہوں گے دونوں لشکر کے. سامنے جو لشکر ہوتا تھا، سامنے لشکر کبھی مشرکین کا ہوتا تھا، سامنے لشکر کبھی یہودیوں کا ہوتا تھا، سامنے لشکر مختلف علاقے کے لوگوں کا ہوتا تھا. مسیحیوں سے باقاعدہ تو عرب میں جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن سامنے لشکر کبھی مسیحیوں کا ہوتا تھا. جیسے جنگ کیا ہے کہ رسول اللہ کی اتنی ساری جنگوں میں کتنے لوگ مرے ہوں گے. میں تھوڑا یہاں پہ ٹھہر رہا ہوں، ہے نا. جی ہاں، جو مطالعہ کیے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اتنی جنگوں سے تصور جو ذہن میں لوگوں کے، ارے یہ تو پھر 10,000 20,000 50,000 شاید لاکھوں لوگ مرے ہوں. نہیں عزیزو، ایسا کچھ نہیں تھا. ان تمام جنگوں میں دونوں طرف کے لشکر کو ملا کر، کس کے؟ رسول اللہ کا لشکر، اور مقابل میں جو لشکر ہوتا تھا، مکے کا لشکر، مشرکین کا لشکر، کفار کا لشکر، یہودیوں کا لشکر، عیسائیوں کا لشکر، ان تمام لشکر کے دونوں طرف کے لشکر کو ملا کر پوری جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ 1014 لوگوں کی ہے. کتنی؟ 1014 لوگ. بس کسی ایک نے 1018 بھی کہا ہوا ہے.
اتنی سی تعداد ہے نا. یہ رہے تھوڑا لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی. یہاں پہ اسٹوڈنٹس بہت سارے موجود ہیں، پروفیسرز ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور یا اور بھی دیگر لوگ ہیں جن کے بہت سارے روابط ہیں کہ جنگ رسول اللہ کی مارنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، جان لینے کے لیے نہیں ہوتی تھی. رسول اللہ کی جنگ جان دینے کے لیے ہوتی تھی، زندگی دینے کے لیے ہوتی تھی، روح دینے کے لیے ہوتی تھی، حق دینے کے لیے ہوتی تھی. اتنے لوگ مرے ہوئے، وہ بھی 1014 میں سے تقریباً 450 لوگ وہ تھے جو اپنی انتہائی خیانت کے نتیجے میں ان کو سزا دی گئی تھی. جنگ بھی نہیں کی تھی، جنگ کے لائق نہیں تھے. جو جنگ بنی قریظہ میں ہوا تھا، پھر اس میں سے اور اتنا کم کر لیں تو کتنے رہے ہیں؟ 600 کے آس پاس لوگ رہ جاتے ہیں، 600 سے بھی کم جو جنگ میں ہو مارے گئے. تو یوں جنگ نہیں تھی. تو رسول اللہ جنگوں میں مختلف لوگوں کو بھیجتے تھے. ان کے ساری تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز موجود ہیں، کس کو کس جنگ میں سپہ سالار بنا کے بھیجا. مختلف اصحاب کو سپہ سالار بنا کے بھیجتے تھے. اور اکثر جنگیں ایسی تھی جہاں پہ کوئی مرا ہی نہیں، کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، کوئی تلوار ہی نہیں چلی، کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. اتنا طولانی سفر طے کر کے رسول اللہ جو خود جنگ تبوک میں گئے تھے، اتنا ہزار کلومیٹر سے زیادہ 1300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گئے تھے. وہاں بھی ایک انسان نہیں مرا، جنگ ہی نہیں ہوئی، ہمت ہی نہیں کی جنگ کرنے، کوئی نہیں. جنگ کے بعد رسول اللہ بھیجتے تھے، کبھی 20 لوگوں کو، کبھی 12 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، کبھی 60 لوگوں کو. وہ جاتے تھے اپنا ایک وہ سیاسی اسٹریٹجی تھی کہ جو دشمن حملہ کرنے کی فکر کرتا تھا، رسول اللہ کے پاس افراد کی کمی تھی تو کم ہی لوگوں کو بار بار بھیج دیتے تھے کسی کاروان کے پیچھے، کسی گروہ کے پیچھے، تاکہ ان کے اوپر خوف بیٹھا رہے، تاکہ وہ جنگ کرنے کی جرات ہی نہ کر سکے، ہمت ہی نہ کر سکے. یہ نہ سمجھے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے مکے میں چلے گئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہ چند کھجوریں کھا لیتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ لمبے بھوکے رہ جاتے ہیں، تو یہ جنگ کیا کریں گے، چلو ان پہ حملہ کر دیں. نہیں، رسول اللہ کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ دشمن کے اوپر خوف بٹھا کے رہ دیں. اور یہ رسول اللہ کی اسٹریٹجی نہیں تھی، یہ قرآن کی اسٹریٹجی ہے. اسی سورہ انفال میں جس کی آیت اسی کہہ دیا میں نے، البتہ وہ آیت جو ہے اس کے دوپہر والے عشرے میں پڑھی جاتی ہے. سورہ انفال میں قرآن آگے کہتا ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے تم اپنی قوت کو بڑھاؤ، طاقتور بنو، قوت ساری بھی قوت بڑھاؤ، علم کی قوت بھی بڑھاؤ، ارادے کی قوت بھی بڑھاؤ، اتحاد کی قوت بڑھاؤ. لیکن یہاں صرف علم و ارادے اور اتحاد کی قوت نہیں، حتیٰ اسلحے کی قوت بڑھاؤ، جنگی قوت بڑھاؤ. کیونکہ اس کے بعد فوراً کا من رباط الخیل، گھوڑے ہوں، اسلحے ہوں، آج کے اسلحے ہوں، یہ سارے ذریعے سے تم قوت بڑھاؤ. کس لیے بڑھاؤ؟ کسی کو مارنے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کو دھمکانے کے لیے نہیں، کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تمہاری طاقت سے اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن ڈرا ہوا ہو. تم حملہ نہیں کرو گے تاکہ وہ حملہ کرنے کے نہیں سوچے، تمہیں کمزور نہیں سمجھے. کمزوری خود ایک مشکل ہے. پرسوں عرض کیا گیا، کم لوگ تھے پرسوں، کمزوری ایک بڑی مشکل ہے. بعد میں اس پہ اور تھوڑا اشارہ کیا جائے گا. اس مشکل کا راہ حل ہم حسین ابن علی کی بارگاہ میں جا کر ذکر حسین ابن علی کے ذریعے سے آج کے دور کی کمزوری کی مشکل کا راہ حل کربلا سے نکالیں. اگر نہیں نکال پائے تو ہم کون سی کربلا یاد کر رہے ہیں؟ اگر محرم آ کے چلا جائے پھر بھی لوگ ڈرے ہوئے ہوں، پھر بھی لوگ خوفزدہ ہوں، بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہوں، چھوٹے لوگ ڈرے ہوئے ہوں، عوام ڈری ہوئی ہو، لوگ ڈرے ہوئے ہوں، مولوی ڈرے ہوئے ہوں، نیتا ڈرے ہوئے ہوں، سب ڈرے ہوئے ہوں، لیکن ایک مسلمان ڈرا ہوا نہیں ہو. ایک مومن کو ڈرنے کا حق نہیں ہے. یہ ایک مشکل ہے اور حسینیت راہ نجات ہے. آپ یاد رکھیے گا، اگر میں نہیں 8 محرم تک بیان کر پاؤں تو ایک مرتبہ یاد دلا دیجیے. بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مشکلات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، لیکن بہرحال لکھ لوں گا. اس مشکل کا راہ حل ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ. یہ مشکل کا راہ ہے، اس مشکل کا راہ حل دے کے گئے ہیں. ہمیں اس مشکل کا راہ حل نکالنا ہے، صرف ثواب نہیں لینا ہے، مشکلات کو حل کرنا ہے نا.
تو ابی ابن کعب ان کو بھی بھیجا جاتا تھا، وہ بھی جنگوں میں رہتے تھے، لیکن ان کا اصل محور جو تھا وہ قرآن تھا۔ قرآن پہ مسلسل کام کیا کرتے تھے، قرآن پہ ان کی بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ خلیفہ دوم سے ان کی بہت بحثیں ہوئیں قرآن پہ، پتہ ہے، ایک بار نہیں کئی بار ان کی بحثیں ہوتی تھی۔ وہ قرآن سناتے تھے خلیفہ دوم کو، کچھ کسی دوسری طرح کی ان کو آیت دوسری طرح کی کہتے نہیں اس طرح ہونا چاہیے، وہ بہرحال بہت ساری چیزوں میں اپنی رائے پیش کرتے تھے کہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے، رسول اللہ نے یہ کہا ہے لیکن یہ ہونا چاہیے۔ ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جائے، اسی سے بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں رسول اللہ نے تو یہ کہا تھا لیکن یہ ہونا چاہیے، رسول اللہ نے اس کو حلال کیا تھا لیکن میں تو حرام کرتا ہوں، اور پھر بہت ساری جگہوں پہ رسول اللہ نے فدق دیا تھا لیکن میں تو واپس لیتا ہوں، ہے نا۔ یہ مسئلہ تھا، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو آج شیعہ سنی سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دل کے اندر کی یہ خواہش کہ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں۔ اگر میں نے نمونہ بیان کر دیا تو وہ نمونہ بھی وہی رہنے دیں، پھر اس اپنی طرف لے کے آ جائیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی بار بار یہ دل کی خواہش نہیں پیدا ہو رہی کہ دین تو یہ چاہتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں، رسول اللہ نے یہ چاہا ہے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں، امیر المومنین نے یہ چاہا ہے، ہم امیر المومنین کی ولایت کو بھی مانتے ہیں لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں۔ تو اگر یہ چاہت رہے گی تو یہ خطرناک راستہ ہے، یہ راستہ کہاں تک پہنچا دے گا پتہ ہے؟ ہاں، اگر دل میں یہ بار بار اٹھتی ہے بات کہ میری چاہت، میں تو یہ سوچتا ہوں، میری سوچ تو یہ ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، یہ جو تو اللہ نے تمہیں عقل دی ہے یہ اس لیے عقل دی ہے کہ اس عقل سے اللہ کے دین کو سمجھو، نہ کہ اللہ کے دین میں اپنے دین کو بھرنا شروع کر دو، شامل کرنا شروع کر دو، اضافہ کر۔ عقل دین سمجھنے کے لیے ہے، عقل دین بنانے کے لیے نہیں ہے۔ کسی کی عقل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین بنائے، نہ کسی مرجع کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی فقیہ کی، نہ کسی امام کی عقل کو، نہ کسی نبی کی عقل کو، نہ رسول اللہ کی عقل کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دین بنائیں، آپ صرف دین پیش کریں۔ رسول اللہ اس لیے امین ہیں کہ رسول اللہ نے دین بنایا نہیں ہے، رسول اللہ نے دین پیش کیا ہے۔ لہذا 21ویں صدی کے بڑے پڑھے لکھے انسان ہونے کے نتیجے میں اگر ہمارے اندر بھی یہ کہیں کہیں خواہش پنپ رہی ہو تو اس کو شروع میں سنبھال لیں۔ اگر شروع میں سنبھال نہیں پائے، اگر اس کا گلا گھونٹ نہیں پائے اس خواہش کا، تو یہ خواہش کچھ بنا سکتی ہے۔ کیا بنا سکتی ہے وہ آپ خود طے کر لیں، نمونہ میں نے پیش کر دیا، ٹھیک؟ یہ خطرہ ہے۔ تو ان کی بحث ہوا کرتی تھی، کئی مرتبہ بحث ہو گئی، وہ کہتے نہیں آیت یہ ہے، وہ کہتے نہیں آیت یہ ہے۔ اور بھی لوگوں سے بحث ہوئی خلیفہ دوم کی قرآن کے مسئلے میں، لیکن ابی ابن کعب سے کچھ زیادہ ہی بحث ہوا کرتے تھے، کئی مرتبہ بحث ہوئی۔ ایک مرتبہ تو بحث اتنی زیادہ بڑھ گئی، وہ کہتے تھے یہ پھر سے آیت سناؤ گا، پھر سنا گا، یہی آیت ہے، پھر کہو، پھر سناؤ۔ وہ خلیفہ تھے تو بہر سنانا پڑ رہا تھا، پھر کہا تیسری بار سناؤ۔ جب تیسری بار سنانے کو کہا تو ابی ابن کعب بہت ہی غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ خطاب، یہ قرآن کی آیت جو ہے اللہ نے جبریل پہ نازل کی ہے، جبریل نے قلب محمد پہ نازل کی ہے، میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہوا ہے، اور خطاب کے بیٹے سے مشورہ لے کے اللہ نے آیت نہیں نازل کی تھی جو تم مجھے بیان کر رہے ہو، جو تم مجھے سمجھا رہے ہو، میں نے رسول اللہ سے قرآن سیکھا ہوا ہے۔ تو یہ مسئلہ بار بار ہوتا تھا، اور بھی کچھ جھگڑے ہوتے تھے، باغ کے مسئلے میں ان کی لڑائی ہو گئی تھی، خلیفہ دوم سے ایک باغ کا اختلاف ہو گیا تھا، اور بھی اختلافات تھے، لیکن ابی ابن کعب جو ہے ایک بہت ہی محترم شخصیت تھے، ان کی اور بھی روایتیں ہیں۔ صلوات کے بارے میں بہت ہی خوبصورت روایت ہے، میں پہلے پیش کر چکا ہوں، یہ مجمع نہیں تھا لیکن دوسروں کے سامنے شاید موجود بھی ہو کلپ وغیرہ کی شکل میں۔ بہت ہی حسین روایت ہے ان کی، ابی ابن کعب کی، اہل بیت علیہ السلام پر صلوات رسول اللہ اور اہل بیت پہ صلوات بھیجنے کے اعتبار سے۔ ایک صلوات تو پڑھ لیں آپ ہے نا آپ لوگ۔ ان کی یہ روایت ہے، امام حسین علیہ السلام، میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس ابی ابن کعب تشریف فرما ہے نا، احترام ہے۔ چند منافق قسم کے لوگوں کو ذہن میں لا لا کے رسول اللہ کے عظیم اصحاب کو بھلا نہ دیں، ان کے عظیم کارنامے رہے ہیں۔
عظیم کارنامے ہو، جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے۔ بدر والوں کی بدر والوں کی رسول اللہ تھا، بدر والے خود ابی ابن کعب بھی ہیں۔ البتہ معیار نہیں کہ بدر میں ہے تو بس ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ بدر میں رہنے والے بھی اگر وہ اپنے اختیار سے راہ ہدایت سے دور ہو جائیں گے تو وہ بھی ہٹ گئے۔ یہاں کوئی یہ معیار نہیں کہ بدر میں ہے کہ احد میں ہے کہ خندق میں ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں قابل قدر ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ بہرحال فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے یا ہجرت سے پہلے کے لوگ جو ہیں بہرحال ان کے اپنے مقامات ہیں۔ تو روایت اس طریقے سے ہے، حوالہ بھی ابھی آپ کو دے دیں گے، چونکہ حوالہ دیکھنے کے لیے نیچے جانا پڑے گا ہمیں، معتبر کتابوں کا حوالہ ہے، پہلے دیکھ چکا ہوں کہ حدثنا ابو الحسن علی بن ثابت الدوالینی بمدینۃ چلے وہ روایت ہم چھوڑتے ہیں، بمدینہ کیا سنۃ 52 و300 قال حدثنا محمد بن علی، وہ سب راویوں کے نام ہیں۔ ان عبد الصمد الکوفی قال حدثنا علی بن عاصم ان محمد بن علی بن موسیٰ۔ یہ روایت کا طریقہ تھا کہ ایک ایک راوی کا نام بیان کیا تھا، کس نے کس سے اور کس نے کس سے اور کس نے کس سے بیان کیا ہے، تاکہ جس زمانے میں بھی معلوم کرنا ہو کہ روایت صحیح ہے تو ایک ایک راوی کو باقاعدہ پہچانا جائے، پرکھا جائے کہ کون راوی کتنا سچا تھا، کتنا جھوٹا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی، اس کا زمانہ کیا تھا۔ اور یہ اجتہاد میں یہ سب چیزیں بہت ہی زیادہ گہرائی سے دیکھی جاتی ہیں، اسی لیے مجتہد کا کام بہت سخت ہوتا ہے۔ ایک ایک روایت میں پورا چیک کرنا پڑتا ہے، ہر طرف سے چیک کرنا پڑتا ہے، راویوں کو، زمانے کو، اس کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو، اس کے عمل کو۔ بعض لوگ ایسے تھے جو ان کا مذہب پہلے زمانے میں کچھ اور تھا، بعد میں ان کا مذہب بدل گیا، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ روایت مذہب کے بدلنے سے پہلے کی ہے یا مذہب کے بدلنے کے بعد کی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جو واقفی المذہب بن گئے، امام کاظم علیہ السلام کو چھوڑ بیٹھے، امام رضا علیہ السلام کو بعض لوگوں نے چھوڑ دیا، واقفی لوگ امام رضا علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اسماعیلی لوگوں نے امام کاظم علیہ السلام کو چھوڑ دیا، تو وہ لوگ بھی روایت کرتے ہیں، وہ روایتیں موجود ہیں، تو وہاں پہ چیک کرنا پڑتا ہے یہ پہلے کی روایت ہے یا بعد کی روایت ہے۔ لہذا ہمارے جو مجتہدین ان کا کام بہت ہی سخت ہوتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم جا کے تھوڑی دیر تیاری کر کے آ کے ایک مجلس پڑھ کے چلے جائیں، یوں نہیں ہوتا۔ ایک ایک درس دینے کی آج 90 سال کی عمر میں آ کر ایک درس دیتے ہیں، حضرت اللہ مکارم شیرازی اس وقت شاید 97 سال کی عمر میں ہیں اور آ کر درس دیتے ہیں، تو ایک درس کے لیے کم سے کم 4 گھنٹے تیاری کرنی پڑتی ہے، چونکہ جو وہاں درس ہوتا ہے تو آپ کی طرح بیٹھ کے لوگ صرف سن نہیں رہے ہوتے، ایک ایک جملے پر اعتراض کرتے ہیں، ایک ایک بحث پہ اعتراض کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں شاگرد باقاعدہ بحث کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بحث کافی لمبی کھنچ جاتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی زیارت کرنا نصیب ہو اور قم جانا ہو اور چھٹیوں کا ماحول، جو گرمیوں میں چھٹیاں رہتی ہیں، تو مسجد اعظم میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھیے گا اور جا کے درس خارج اور اجتہاد کے درس دیکھیے گا کہ کبھی کبھی کتنی دیر تک ایک مرجع سے نیچے بیٹھے ہوئے طالب علم بحث کرتے ہیں، اور اگر ممکن ہے بحث میں وہ مضبوط دلیل لے کے آ جائے تو مرجع مان بھی لیتا ہے کہ ہاں تمہاری دلیل یہ اچھی ہے، مضبوط ہے، اچھی بات ہے، تمہارا شکریہ ہے نا۔ تو اور وہ بھی محنت کرتے ہیں اور اس میں محنت کر کے یہ سب دیکھتے ہیں کہ راوی کیسا تھا، کس زمانے کا تھا، کون تھا، عقیدہ کیا تھا، عمل کیا تھا، سوچ کیا تھی، فکر کیا تھا۔ تو یہ سب راویوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے اور کتابوں میں راویوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہم آپ کے لیے چھوڑتے ہیں چونکہ آپ کے لیے اتنا زیادہ اہم نہیں مسئلہ ہے، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ، کون فرما رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے، دخلت علی رسول اللہ، میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وعنده ابی ابن کعب، اور رسول اللہ کے پاس ابی ابن کعب، یہی صحابی جن کے لیے میں نے 5-6 منٹ آپ کے سامنے بیان کیا، بیٹھے تھے، چونکہ ان کو قرآن کا شوق تھا، عشق تھا قرآن کا، رسول اللہ سے قرآن سیکھتے رہتے تھے۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو رسول اللہ کی نگاہ جب مجھ پہ پڑی، کس پہ پڑی؟ ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہے، چونکہ رسول اللہ کی جب رحلت ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر تقریباً 6.5-7 سال کی تھی، اور یہ واقعہ بہرحال اس سے پہلے کا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے ہیں، نگاہ رسول اللہ کی پڑھی، رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مرحبا ہو آپ پر، آپ کے لیے مرحبا۔ ابا عبداللہ یہ کنیت ہے، آپ یہ نہ سوچنے لگے کہ کبھی تو بیٹا ہوا ہی نہیں تو ابا عبداللہ کیسے ہو گیا۔ عرب میں احترام میں بچوں ہی سے کہا جاتا تھا فلاں کے باپ، فلاں کی ماں، عرب میں نام نہیں لیتے تھے۔ ہم لوگ کی طرح سے
انسانوں، اب ہم تو نام بھی نہیں لیتے، توہین کر کے بلاتے ہیں، نام بگاڑ کے بلاتے ہیں۔ عرب میں یہ بات عیب سمجھی جاتی ہے کہ کسی کو نام لے کے پکارا جائے، لہذا احترام میں کنیت کے ساتھ بچپن ہی سے بلاتے تھے۔ اب جو لوگ زیادہ احترام کرتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کنیت کے ساتھ فلاں کے باپ، فلاں کی ماں، اس طرح سے بلاتے تھے، ہے نا۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ امام مہدی کے ابا صالح کیوں ہیں، ان کے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ اسی لیے ہے، وہ احترام کی وجہ سے۔ وَكَيْفَ يَكُونُ، ہاں معاف کیجیے گا، یا ابا عبداللہ، یا انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے کہ مرحباً بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے زمینوں کی زینت، اے آسمانوں کی زینت۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو امام حسین احترام میں کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت بچے تھے۔ ایک بچے کو دیکھ کر رسول اللہ فرما رہے ہیں اے آسمانوں کی زینت، اے زمینوں کی زینت۔ تو قال لہو ابی، اب امام حسین فرما رہے ہیں جب یہ جملہ ابی ابن کعب نے سنا، ظاہر ایک بچہ ہے، اب بچے کو دیکھ انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ حسین ابن علی کیا ہیں، تو کہنے لگے کہ وَكَيْفَ يَكُونُ یا رسول اللہ زین السماوات والارضین احد غیرک، یا رسول اللہ کیا آپ کے سوا کوئی اور بھی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین کی زینت تو آپ ہیں، آسمان کی۔ یہ چاپلوسی والا جملہ نہیں تھا، یعنی وہ واقعاً رسول اللہ تھے، رسول اللہ کو جانتے تھے کہ رسول اللہ ہیں آسمانوں کی زینت، رسول اللہ ہیں زمین کی زینت، رسول اللہ ہیں ہر ایک کی، ہر چیز کی، حق کی زینت۔ تو یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوا کوئی اور زمین و آسمان کی زینت بن جائے؟ قال یا ابی، اب یہاں پہ اگر ہمارے ذاکرین ہوتے تو تھوڑا دو چار توہین بھی کر دیتے، لیکن رسول اللہ توہین نہیں کرتے، چونکہ جانتے ہیں رسول اللہ، وہ سچ میں ان کے دل میں سوال پیدا ہوا ہے کہ رسول اللہ کا مقام یہ ہے، یہ بچے کے لیے کیسے یہ کہا جا رہا ہے؟ تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ قال یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی ابن کعب اس ذات کی قسم جس نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہوا ہے، مبعوث کیا ہے، اس پروردگار کی قسم کہ ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین ابن علی کا مقام ابھی بچہ دکھ رہا ہے تمہیں، لیکن ابھی سے جان لو اے ابی ابن کعب کہ حسین ابن علی کا مقام آسمانوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا زمین میں۔ اب اس کی وضاحت یہاں پہ ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری حدیث کے ذیل میں پہلے وضاحت کر چکے ہیں، اکثر لوگ آپ سن چکے ہوں گے کہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے امیر المومنین کے جملہ کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہاں پہ یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتے ہیں تو مثلا زمین کے راستوں کو کم جانتے، یہی مطلب ہوا نا، ظاہری طور پر مطلب یہ ہوگا آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتے ہیں تو زمین کے راستوں کو کم جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے راستے ہی زیادہ ہیں زمین کے مقابل میں۔ کوچے میں ایک محلے میں کتنے راستے ہوں گے؟ اب کوئی کہ میں اپنے محلے کے راستوں سے زیادہ ملک کے راستوں کو جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ محلے کے راستوں کو نہیں جانتا، محلے کے راستے ہی کم ہیں، 4 گلیاں ہیں تو 4 گلیاں جانتا ہے۔ تو امیر المومنین جو ہے وہ صرف زمین کو نہیں جانتے، آسمانوں کو جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی کا مقام زمین سے زیادہ آسمانوں پہ ہے، چونکہ آسمان کی وسعتیں زیادہ ہیں، آسمان کے مخلوقات زیادہ ہیں، آسمان کے مسائل زیادہ ہیں، اور یہ وہ ذات ہے جو زمینوں تک محدود رہنے والی ذات نہیں ہے بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی۔ اس لیے یقینی مسئلہ ہے، یہ کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، یہ کوئی خطابت کی بات نہیں ہے۔ خلقت پروردگار اس زمین میں سمٹی ہوئی نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی اور یہ زمین ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوا، پھر کہاں کیا ہوا، نہیں پتہ نہیں، لاکھوں زمین کو بھی نہیں سمجھ پائے ہیں تو کہتے خواب صرف دیکھ رہے ہیں۔ جو یہ سورج کا چھوٹا سا خاندان ہے، ایسے ہی سورج کا چھوٹا سا خاندان ایسا ہی ہے جیسے پوری دنیا میں ہمارا ایک محلہ ہے، یہ ہم بھی اسی محلے کے ہیں، ایسے جیسے اس پوری عظیم دنیا میں ہماری اپنی گلی ہے، ویسے اس پوری عظیم کائنات میں ایک سورج کا خاندان ہے، اور سورج کی خاندان میں ایک زمین چھوٹی سی ہے،
پانی ہے، پھر آپ کو حوالہ دے دوں گا، آپ جا کے پڑھیے گا انشاءاللہ، اپنے بزرگان سے استفادہ کریے گا۔ ہمارے یہاں پر ایک استاد تشریف فرما ہے، میں نے بہت گزارش کی کہ ان سے استفادہ کیا جائے، یعنی واقعہ والے استاد، تکلف والے نہیں، جن سے آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے شاگردی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج تشریف لائے تو میں نے سوچا کہ آج مجلس تھوڑی دیر بعد پڑھتے ہیں، ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں، ایک شاگرد استاد کے ہوتے ہوئے بیٹھ کے پڑھے تو اچھا نہیں لگتا، لہذا ہم یہ اس لیے بات کہہ رہے ہیں کہ آپ دیگر بزرگان سے ان روایات کے بارے میں اور اساتذہ سے، بزرگوں سے آپ سنیے گا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ غور سے سنیں، وَأَنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اے ابی ابن کعب، عرش الہی کے داہنے حصے میں یہ تحریر ہے، یہ لکھا ہوا ہے کیا کہ انہ مصباح ہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ یہ عرش الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ کیا ہیں، پھر وہ صفات بیان کی امام کے، کہ امام غیر وہن وعز وفخر وعلم وذخر، یہ سب صفات امیر المومنین کی۔ عزت کا امام ہے، مایہ عزت ہے، کمزوری کوئی نہیں ہے، استوار ہے، محکم امام ہے، ہر امام محکم ہے۔ اگر کسی ایک امام کی کوئی صفت بیان کی جائے تو آپ اس امام تک محدود نہیں کریں، وہ صفات تمام ائمہ کی ہیں، تمام امام کی ہیں۔ اور علم ہے، خزانہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَكَّبَ فِي صُلْبِهِ نُطْفَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً زَكِيَّةً، اور اللہ نے اس حسین کے صلب، یہ چھوٹا سا بچہ جو تمہیں دکھ رہا ہے 7 سال کا 6 سال کا، اس حسین کے صلب میں اللہ نے ایک بہت ہی عظیم، پاکیزہ، مبارک، ذکی نسل، اور نسل کو جو ہے سوار کیا ہے، وہ اس سے سامنے آنے والی، جنم پانے والی نسل آگے بڑھنے والی ہے۔ لقد لقنا دعوات ما يدعو بهن مخلوق الا حشره الله عز وجل معه، اور اللہ نے کچھ ایسی دعائیں قرار دی ہیں اس نسل کے لیے اور نسل کے افراد کے لیے کہ اللہ اگر ان دعاؤں کو پڑھا جائے تو انسان، اللہ جو ہے اس کو محشور کرے گا قیامت میں اس عالم میں، کہ کانا شفیعہ فی آخرتہ، کہ وہ آخرت میں ان کا شفیع ہوگا۔ الا حشرہ اللہ عز وجل معہ، اللہ ان کے ساتھ محشور کرے گا، ان کو شفیع قرار دے گا۔ وفرج اللہ عنہ کربہ، اور اللہ ان کے اس کے ذریعے دینہ، اور ان کے قرض کو ادا کرے گا۔ ویسر امرہ، اور ان کے امور کو آسان کرے گا۔ آسان، یسرا یعنی اب آیت پڑھی تھی نا، ان مع العسر یسرا، یعنی وہی آسانی پیدا کرے گا۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَهُ، اور ان کے راستوں کو واضح اور روشن کر دے گا۔ وَقَوَّاهُ عَلَىٰ عَدُوِّهِ، اور دشمنوں پر قوت دے گا۔ دشمن وہ ہیں کیا دعائیں، دعوات؟ قَالَ تَقُولُ إِذَا فَرَقْتَ مِنْ صَلَاتِكَ وَأَنْتَ قَائِدٌ، نماز فارغ ہونے کے بعد تم بیٹھے ہو تبھی یہ جملہ کہو۔ یہ بہت ہی حسین جملے میں پڑھ دے رہا ہوں، بعد میں آپ لوگ ڈھونڈ لیجیے گا، انٹرنیٹ پہ مل جائے گا۔ اللہم انی اسألک بکلماتک ومعاقد عرشک وسکان سماواتک وانبیائک ورسلک، اے میرے اللہ، میں تیرے آسمان، تیرے کلمات، تیرے عرش کے صدقے میں، اور تیرے آسمان کے سکان یعنی رہنے والے مخلوقات کے وسیلے سے، اور تیرے انبیاء کے، تیرے نبیوں کے وسیلے سے میں یہ سوال تجھ سے کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ان تستجیب لی، کہ تو میری باتوں کا جواب دے، میری دعاؤں کو سنے۔ فقط رحقنی من امری اسرا، اور اے میرے اللہ، یہ جملہ میں اس لیے لے آیا، میں چھوڑ دیتا بیچی میں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا سستی آنے لگی ہے، لیکن اس جملے تک لانے کے لیے، چونکہ ابھی حالت ہم لوگوں کی ایسی نہیں ہے کہ تھوڑا سا ٹھہر کے کوئی بات سنی جائے، لیکن وہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں ان رحقنی من امری عسرا، اے میرے اللہ ہماری زندگی کے مسائل میں سے سختیوں کو دور فرما دے۔ عسر، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگرچہ وقت نہیں ہے، کہ دنیا کی زندگی کی سب سے عظیم اگر کوئی دعا ہو سکتی ہے تو یہی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ،
سب سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے تو یہی عبادت ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں، شیعہ سنی دونوں کے نزدیک موجود ہیں. ایک صلوات پڑھنا. وَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن تَجْعَلَ لِي مِنْ عَمْرِي يُسْرًا. یہ پھر وہ دعا ہو رہی ہے، اور شاید اس دعا کی آج کے زمانے میں زیادہ ضرورت ہے. البتہ فقط دعا کی ضرورت نہیں ہے، دعا سے وہ ہمیں سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کیا جائے. اور اسی نقطے تک ہم نے کل بات تمام بھی کی تھی. اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسَهِّلُ أَمْرَكَ وَيَشْرَحُ صَدْرَكَ وَيُلَقِّنُ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عِندَ خُرُوجِ نَفْسِكَ. اگر یہ دعا کرتے رہو گے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ دعا عربی میں یاد کرنا ضروری نہیں ہے، ان کلمات کو سمجھ لیں، اس کو اپنے دل میں رکھیں، اس کو دعا کو بھی کریں کہ اگر یہ دعا کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے مسائل کو آسان کر دے گا، تمہارے دل میں شرح صدر یعنی تمہارے سینے کو کشادہ کر دے گا. 56 انچ کا نہیں کرے گا باہر سے، لیکن اندر سے یہ سینہ کشادہ ہو جائے گا، نفرتیں دور ہو جائیں گی، دل آسانی سے لوگوں کی غلطیوں کو قبول کر لے گا، دل ملا کر رہے گا. وَيُلَقِّنُ معاف کیجیے گا وَيُلَقِّنُكَ، اور اللہ تمہیں یہ تلقین کرے گا. اللہ کی طرف سے یہ تلقین ہوگی کہ جب تمہاری جان نکل رہی ہوگی تو تمہاری زبان پہ کلمہ شہادت ہوگا لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد. پھر اس کے بعد یہ دعا، یہ حدیث بہت طولانی ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کیسے اسکرول کر رہا ہوں، یعنی کافی طولانی حدیث ہے، 4-5 صفحے میں جا کے بنتی ہے. اور اس حدیث میں تمام ائمہ کا ذکر ہے، ان کی دعاؤں کا ذکر ہے. اور یہ کچھ راز کی کچھ حدیثیں تھیں جو ائمہ علیہ السلام سے بھی ہیں کہ ائمہ کا نام ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا تھا، کچھ خاص لوگوں کو صرف بتایا جاتا تھا. میں آخر میں اس لیے ہی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو حوالہ دے دوں. عیون و اخبار الرضا، امام رضا علیہ السلام کی یہ کی حدیثوں کی کتاب ہے منسوب. عیون و اخبار الرضا اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 میں، اور کمال الدین و تمام النعمہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 سے لے کر 269 تک یہ روایت موجود ہے. یعنی تقریباً 5 صفحے میں 6 صفحے میں یہ روایت موجود ہے. اور یہ بات اس لیے عرض کی کہ وہ حدیث جو آپ سنتے ہیں وہ اسی حدیث سے، وہ حدیث جو مشہور ہے، جو لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ان الحسین مصباح. آپ تھکنے لگے اور تھوڑا سا کھانا یاد آنے لگا اور دیر ہونے لگی ہے تو علماء نے آسان کرنے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے آسان کر کے پیش کر دی کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں. ان کی وضاحتیں بعد میں انشاءاللہ عزیزو، لیکن ہماری یہ گفتگو اسی موضوع پہ ہو رہی ہے کہ کربلا کو ہم نجات کا ذریعہ قرار دیں، سب کے لیے کربلا کو نجات کا ذریعہ قرار دیں. جس طرح حسین ابن علی نے حر کو موقع دیا کہ وہ بھی نجات پا جائے اور نجات پا گیا. اور حسین ابن علی نے صرف حر کو یہ موقع نہیں دیا تھا، حر ہی کی طریقے سے عمر سعد کو بھی یہ موقع دیا تھا کہ عمر سعد تو بھی نجات پا سکتا ہے، تیرے بھی لیے راستہ کھلا ہوا ہے. خطبہ جا کے دیا، کئی بار گفتگو ہوئی اور بعد میں سب کو مخاطب کر کے خطبہ دیا امام حسین علیہ السلام نے. یاد دلایا رسول اللہ کی حدیث یاد دلائی، رسول اللہ کے اس زمانے میں موجود 4 صحابیوں کا نام لیا کہ جا کے پوچھ لو، جا کے جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، جا کے زید بن ارقم سے پوچھ لو، کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں، تم کسے قتل کرنے آئے ہو؟ تم مسلمان ہو، جنت کے سردار کو قتل کرنے آئے ہو. تو وہ موقع حسین بن علی نے سب کو دیا ہوا تھا، حر نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا. یہ انسان کا ہنر ہے کہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے تو حر بن کے آئے یا عمر سعد بن کے چلا جائے، یہ طے کرنا ہے. حر بن کے آ جائے یا عمر سعد بن کے چلا جائے، موقع تو ملتا ہے، اس سفینے میں آنے کا موقع ملتا ہے. جاتے ہیں، حق کا راستہ بیان کیا جاتا ہے. اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ حر بن کے آ جائے، اس قبیلے میں شامل ہو جائے، اس کاروان کا حصہ بن جائے، یا عمر سعد بن کے پھر اٹھ کے چلا جائے، یا بیچ میں کچھ بن جائے. کچھ لوگ بیچ والے تھے،
عمر سعد بالکل آخری والا تھا، شمر بالکل آخری والا تھا، حر جو ہے بالکل ادھر آنے والا تھا، وہ بالکل جہنم والا تھا، یہ بالکل جنت تک آ گیا تھا، اور کچھ لوگ بیچ میں تھے، وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں لے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف سوچ رہے تھے کہ جائیں کہ نہ جائیں، جائیں کہ نہ جائیں، جائیں کہ نہ جائیں۔ بعد میں کہہ رہے تھے اگر حر نے مجھ کو کہا ہوتا کہ میں جا رہا ہوں تو میں بھی چلا جاتا۔ تو جس طرح سے حر چلا آیا تھا اس طرح تم خود کیوں نہیں چلے آئے، ہے نا؟ یہ آگے تاریخ میں حوالے دے رہے کہ حر جاتے جاتے اگر مجھے اشارہ بھی کر دیتے تو میں بھی حر کے ساتھ چلا جاتا۔ اگر راہ حق پر آنا ہے تو اتنی جرأت تو کرنی پڑے گی کہ حق کے لیے اگر اکیلے بھی نکلنا پڑے تو اکیلے نکل جائے، ورنہ وہ جو صرف ساتھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں عمر سعد کے لشکر کا حصہ بن کے رہ نہ جائیں۔ جو عمر سعد کے لشکر میں سب لوگ ایسے نہیں تھے جو امام حسین علیہ السلام کا قتل چاہتے تھے، سب لوگ تلوار نہیں چلا رہے تھے، سب لوگ نیزے نہیں مار رہے تھے، بہت سارے لوگوں کو مجبور کر کے لایا گیا تھا، پکڑ کے لایا گیا تھا، گھیر کے لایا گیا تھا، خوف ڈال کر لایا گیا تھا، قتل کی دھمکی دے کے لایا گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پیچھے پیچھے رکھے ہوئے تھے کہ تلوار نہ چلائیں۔ 8 محرم تک تو میرے ساتھ بھی یہ کوشش کرتا رہا کہ حسین ابن علی کے خون سے میری تلوار رنگین نہ ہو۔ معلوم تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، معلوم تھا کہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حر کے طریقے سے آ جانا ہے یا وہیں چھپ چھپ کے بیٹھے رہنا ہے، یا وہیں بات اپنا توبہ استغفار کرنا ہے، اور اگر توبہ استغفار کرنا ہے تو توبہ استغفار قبول ہوگی بھی کہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں صرف سن 61 ہجری میں نہیں طے کرنی تھی، ہر زمانے میں طے ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے، یہ راستہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ حر کا کمال یہ تھا کہ حر جس نے حسین ابن علی کا راستہ روکا تھا، حر جس نے حسین ابن علی کے خیمے ہٹوائے تھے، حر جس نے حسین ابن علی پر پانی روکا تھا، لیکن آج ہم اتنے مومنین کے درمیان میں بیٹھے ہوئے اس کو اتنی عزت کے ساتھ اس لیے کہہ رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے مصائب کو پڑھ کے رو رہے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں کہ حر نے تنہا یہ جرأت کی تھی کہ راہ حسین ابن علی پر آ گئے، صرف کہا نہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے یہ مطلب کہیں بیان کیا گیا ہے کہ حر نے یہ نہیں کہا کہ چلو شب عاشور کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے چند رکعتیں نماز پڑھ کے اور نماز شب پڑھ کے اور رو رو کے توبہ کر کے خیمے میں بیٹھے رہیں گے اور کوئی بیماری کا بہانہ کر لیں گے اور جنگ کرنے نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں کیا ہے نا، کر تو سکتے تھے نا، دل سے توبہ کرتے، بالکل سچے دل سے توبہ کرتے کہ میری بڑی غلطی ہو گئی، اے میرے پروردگار میں آج شب عاشور میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن وہیں بیٹھے رہتے ساری توبہ کر کے، تو کیا ہوتا ہے؟ اب وہ جتنے دل کی توبہ ہوتی وہ اللہ جانتا، لیکن بہرحال تاریخ میں ان کا نام عمر سعد کے لشکر ہی میں لکھا جاتا۔ عمر سعد کے لشکر سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اتنی جرأت کرو کہ نکلو، نکلو۔ یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے، کہیں سے نکلنا معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ کسی گروہ میں، کسی کمیٹی میں، کسی جگہ پہ جہاں پہ حق و باطل ملایا جا رہا ہو، جہاں تک یہ تو ہمیشہ یہ مرحلہ پیش آ رہا ہے۔ کربلا ہمیشہ ہے، اب حسین ابن علی جیسی کربلا نہیں۔ ایک شعر ہے مولانا محمد، اب وقت نہیں رہا، چلو انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے، بعض لوگ نہیں سمجھے اس کو، تبدیل کرتے ہیں، بدلتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ نہیں، کربلا کے راستے ہر زمانے میں، ہاں اس طرح کی کربلا کبھی نہیں ہوگی، لیکن کربلا کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوا ہے، وہ راستہ ہمیشہ باقی ہے۔ بعد میں تھوڑی وضاحت کر دیں گا، بالکل وقت نہیں رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے وقت پہ پہنچ جائیں اپنے گھروں تک۔ لیکن یہ حر کی جرأت تھی، حر کی شجاعت صرف یہ نہیں تھی کہ تنہا چلا گیا پورے لشکر کے مقابل میں لڑنے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ بڑی شجاعت یہ تھی کہ عمر سعد کے لشکر سے نکل کے تنہا چلا آیا۔ یہ زیادہ بڑی جرأت چاہیے، اس کے لیے زیادہ بڑا حوصلہ چاہیے، کیونکہ اگر وہاں بیٹھا رہتا اور اپنے اپنے طور پہ توبہ کر لیتا، جیسے بہت ساری توبہ ہم کر لیتے ہیں، کر کے سب کچھ وہی کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، ہے نا، اسی لشکر کا حصہ بنے رہتے ہیں، اسی گروہ کا حصہ بنے رہتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے رہتے ہیں، وہی انعام بھی چاہیے ہے، وہی دولت بھی چاہیے ہے، لیکن توبہ بھی ہوئی ہے۔ حر نے ایسا نہیں کیا۔ اب حر کو نہ عمر سعد کی تنخواہ چاہیے ہے، نہ ابن زیاد کے وظیفہ چاہیے ہے، نہ یزید کے
کہ لشکر کا حصہ بننا چاہیے ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں، بیٹوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا۔ حسین بن علی کے ساتھ جانا کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ گھر ممکن ہے اجاڑ دیا جائے، زندان میں ڈال دیا جائے، مار دیا جائے، جو شہید ہو جائے وہ تو شہید ہو جائے، جو لوگ بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے، تنخواہیں جاتی رہیں، عہدے جاتے رہیں، زندگی جاتی رہے، بچے جاتے رہیں، گھر اجاڑ دیا جائے۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ حسین ابن علی حق کے راستے پہ ہیں، تو کس طرح وہاں سے نکلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی مجلس سے بس یہی تمام سی آج کی نکل گئے۔ پہلے آہستہ آہستہ نکلے، ایک منزل تک آہستہ آہستہ چل کے آگے بڑھتے رہے، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر جو ہے، چونکہ وہ ان کو اتنا پتہ ہے کہ جان دینا تو مشکل نہیں ہے، لیکن جان حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے نہ چلی جائے، اپنی توبہ کو پیش کرنے سے پہلے ہی جان نہ چلی جائے۔ اگر ایسے اشارے کر کے جاتے کہ میں حسین ابن علی کے لشکر میں جا رہا ہوں، تو پیچھے سے تیروں سے چھلنی کر دیا جاتا، تیروں سے مار کے وہی ڈھیر کر دیا جاتا۔ لہذا حر پہلے آہستہ آہستہ چلے گی، جیسے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، چونکہ حر بہرحال شروع سے تھے، اور جب دونوں لشکر کے درمیان میں پہنچے تو پھر تیزی سے گھوڑے کو مہمیز کیا اور ایڑ لگائی، اور گھوڑا تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے حسین بن علی کی، اور جب حسین بن علی کی بارگاہ کے قریب پہنچنے لگا، خیموں سے نزدیک ہونے لگا، اللہ اکبر۔ تو حسین سے تو بعد میں جا کے کلام کریں گے، پہلے حسین کے رب سے تو کلام کر لیں۔ لہذا اپنی نگاہوں کو بلند کیا اور آواز دی، اللہم انی ارعبت قلوب آل محمد، اے میرے اللہ، میں نے آل محمد کے دلوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، خوف بٹھایا۔ پروردگارہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، پروردگارہ میرا جرم زیادہ ہے، پروردگارہ میں نے کن دلوں کو دہشت زدہ کیا ہے۔ ان خیموں میں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، خاندان رسول اللہ ہے، ان خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے کن کے دلوں کو دہشت زدہ کیا ہے۔ اے میرے اللہ، میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرتے کرتے پھر حسین ابن علی کے قریب پہنچ گئے، اور حسین ابن علی کے قریب پہنچنے کے بعد آواز دی، حل یا توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ سخت مرحلہ تھا، مشکل مرحلہ، بہت ہی جرأت کا مقام تھا۔ وہ لوگ جو مایوس ہیں، میں آیت کو آج نہیں پڑھ پایا، وہ لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ بھی اتنی بڑی جرأت نہیں کر سکتے کہ جا کے توبہ تو کر لیں۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، جو اللہ کے کرم سے مایوس ہیں، جو رسول اللہ سے مایوس ہیں، وہ اتنے سخت منزل میں جانے کے بعد پھر جرأت ہی نہیں کر پاتے۔ اتنا رحمت کی امید ہو انسان میں کہ اتنے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی رحمت کی امید لیے ہوئے چلا جائے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اللہ کے نمائندے کی بارگاہ میں جا رہا ہے، رحیم کی بارگاہ میں، رحمت کے نمائندے کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کریم ابن کریم کے پاس جا رہا ہے۔ تو مایوس نہیں ہو، میرے لیے توبہ ہے۔ حسین ابن علی نے سینے سے لگایا، کہا اللہ نے، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا، میں نے بھی تجھے معاف کیا، اور میرا پروردگار معاف کر دے گا تجھے، بھلا حسین کیوں نہیں معاف کریں گے؟ حسین کی جیسے حر کی جیسے زندگی بدل گئی، وہ ایک لمحہ حر کا کیا تھا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی تھوڑی بہت اس طرح کی توبہ کر لے تو شاید تھوڑا اندازہ کر پائے، لیکن وہ تو حر ہی سمجھتا تھا کہ اتنے بڑے جرم کرنے کے بعد کتنی آسانی سے، کتنے محبت بھری نگاہوں سے، کتنی رحم بھری نگاہوں کے ساتھ کتنی آسانی سے معاف کر دیا گیا۔ کیوں معاف کر دیا گیا؟ اس لیے کہ یا سریر رضا کے نمائندے ہیں، جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ہم سے بھی راضی ہو جا، یہ ہمارے جوان، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے بزرگ، ہم جیسے گنہگار لوگ آج حسین ابن علی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم بھی بہت ساری غلطیاں کر چکے اپنی زندگی میں، اے میرے پروردگار، ہم حر تو نہیں بن سکتے، لیکن تھوڑا سا ہم بھی تیری رضا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی کے وسیلے سے حسین راضی ہو جاتے ہیں، حسین کا پروردگار بھی راضی ہو جاتا ہے۔
بس تمام کیا میں نے عزیزو۔ حر نے فوراً چاہا کہ مقتل میں چلا جائے۔ امام نے تھوڑا سا روکنا چاہا لیکن زیادہ نہیں روکا، کیونکہ حر بار بار خیمے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ ادھر حسین ابن علی سے کلام کر رہا تھا، ادھر خیمے کی طرف نگاہ اٹھ رہی تھی، کیونکہ کوئی بچہ خیمے سے نکل کے یہ نہ کہہ دے کہ اسی حر کی وجہ سے ہم جیسے نہیں۔ یہ حسین ابن علی کے خیمے سے نکل کے تو کوئی بچہ ایسا نہیں کہتا کہ حسین ابن علی کے خیمے میں اتنے تنگ دل لوگ نہیں ہیں جو آ کر شکایت کرنا شروع کر دیں، لیکن حسین اتنا تو جانتے ہیں کہ حر کے دل میں یہ احساس بھی زیادہ دیر تک باقی نہ رہے، یہ خلش اس کے دل میں نہ رہے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے پھر آسانی سے اجازت دے دی اور چلا بھی گیا۔ جنگ کی، بہادر تھا، شجاع تھا، تیر انداز تھا، تلوار زن تھا، دیر تک جنگ کی، اور ظاہر ہے کہ جو دیر تک جنگ کرے گا تو اسے زیادہ زخم کھانے پڑیں گے۔ جنگ کا یہ قانون ہوتا ہے، جو 2-4 بار جنگ کرے گا تو 2-4 بار کھا کے زمین پہ گر جائے گا، لیکن جو جتنی دیر تک جنگ کرے گا اس کو اتنی ہی زیادہ زخم کھانے پڑیں گے، اتنی دیر تک اسے تلواریں کھانی پڑیں گی، اتنی تیر برداشت کرنے پڑیں گے، کیونکہ ایک ایک سے جنگ تھوڑی نہیں ہو رہی ہے، لاکھوں سے، ہزاروں سے جنگ ہو رہی ہے۔ تو حر بہت زیادہ زخمی ہو کے زمین پہ گرا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی اس کے سرحانے پہنچے، اور سرحانے پہنچ کر فقط ایک احساس تھا، وہی مصائب کا آخری جملہ ہے عزیزو، فقط ایک احساس تھا حسین ابن علی کے دل میں، اور وہ یہ تھا کہ کچھ دنوں پہلے ہم نے حر کی ماں کا ذکر کیا تھا، ہے نا؟ یہ تو آپ سنتے ہیں سکلت کیا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اور ایک عرب کی غیرت کے لیے یہ مسئلہ اہم ہوتا ہے کہ ماں کو اس طرح خطاب کیا جائے، ماں کا اس طرح نام لیا جائے۔ حر کو ماں کے ساتھ اس لیے یاد کیا تھا کہ حر کو نجات مل جائے، حر کو ہدایت مل جائے، اور حر اس نجات تک پہنچ گیا۔ لیکن حسین ابن علی کو تو یہ احساس ہے کہ میں نے اس کی ماں کا ذکر کیا تھا، لہٰذا آخر میں حر کے قریب بیٹھ گئے اور بیٹھ کے ایک مرتبہ پھر ماں کا ذکر کیا۔ لیکن اب ماں کا ذکر کیسے کیا ہے؟ حر، تیری ماں نے تیرا بڑا اچھا نام رکھا تھا، تو اس دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حر ہونے کی سند دے کر حسین ابن علی چلے گئے، اور اس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ بس حر کے آخری لمحات، جنت میں جانے سے پہلے ہی اسے جنت مل گئی، کیونکہ حسین کے سرحانے، حسین ابن علی کے زانوں پہ حر کا سر آ گیا۔ سلام و حر تجھ پر کہ تیرا سر تو حسین کے زانوں پہ آ گیا، لیکن جب حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں تو نہ کوئی زانو تھا، نہ کوئی ہاتھ تھا، نہ کوئی شک تھا، فقط ایک بہن کی فریاد بلند ہو رہی تھی، اما فیکم مسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد وآله الطاهرين، صلوات على محمد۔ مجلس تھوڑا آج دیر ہو گئی، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی وقت مجلس تمام ہو جائے گی، اس لیے میں آج دعا بھی نہیں کرا رہا ہوں، زیارت پڑھتے ہیں۔